اللہ کے ناموں میں ایک نام الودود ہے۔ جانتی ہو ودود کیسے کہتے ہیں؟ ودود کہتے ہیں محبت کرنے والے کو، ایسا محبت کرنے والا جو محبت کرے اور محبت کرتا ہی چلا جائے، بنا کسی آس کے، بنا کسی امید کے۔ ایسا محبت کرنے والا جس کی محبت غیر مشروط ہو، ہر شرط سے پاک۔ اسے محبت کرو یا نہ کرو، وہ محبت کرتا رہے اور محبت کرتا ہی رہے۔ ایسا ودود ہے اللہ، جو محبت کرتا ہے تو کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں جو رب بنا کسی صلے کے اپنے بندے سے اتنی محبت رکھتا ہے، اگر اس سے محبت کا تعلق بن جائے تو وہ کیسی محبت رکھے گا۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کی میسیجز بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسیج یعنی قرآن کو کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں اس کا میسیج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اس سے محبت کا؟ او انسان، تو کتنا بے وفا ہے۔ پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح، کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اصل میں دونوں ایک ہیں۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی شاخ ہے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے نا، تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، اس کی طلب بدل جاتی ہے۔ کون مانگے خوشیوں کی دعا جب دکھ میں اللہ ملتا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرا محبوب ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ اگر تو اسے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل میں تلاش کر، لیکن یاد رکھ کہ جو آئینہ زنگار و کدورت سے آلود ہو کر سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں انوار یار کے جلوے نمودار نہیں ہوتے۔ دنیا جینے جیسی چیز نہ بھی ہو، تب بھی ہمیں امید کا آخری سرا نہیں چھوڑنا چاہیے
کیونکہ اس آخری سرے پر اللہ بھی ہو سکتا ہے اور محبت بھی۔ محبت ایک آوارہ تمنا ہے جو روحوں میں بھٹکتی ہے، اور اگر دوستی اللہ سے ہو جائے نا تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لیں، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں، سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کی خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی ہی سے تو قرب ملتا ہے۔ بند کرتا ہے عقل کی آنکھیں عشق جب واردات کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر وہ شخص مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی، اور جن سے تو محبت رکھتا تھا اور رویا کرتا تھا، اب تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے گا، یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ ہم سے عشق مجازی کی حقیقت پوچھو کہ یہ بت جب نہیں ملتے تو اللہ ملتا ہے۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھو، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو،
وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں نا تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ دل ان کی شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گی تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے وہاں۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر محبوب صبر کا تقاضا کرے تو پھر شدید بیماری کا عالم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ، صبر کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے۔ اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے، باجماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے، کیونکہ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ اللہ ہی بس راحت ہے اور اسی سے ہیں باقی سبھی راحتیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ یا ربی، ہمیں اپنی محبت کے سوا ہر محبت سے بے پرواہ کر دے، آمین۔ خاص محبت تو قلب سلیم پر اترتی ہے، ایک عطا بن کر، چاہے وہ رب کی ہو یا رب سے جڑے لوگوں کی۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیف خریدتے ہیں، اپنے دل کا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں، کیونکہ جس محبت کو ہم نے اللہ کو دینی ہوتی ہے وہ محبت ہم انسان کو دے بیٹھتے ہیں۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ انسان جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جسے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ قیمتی چیز نہیں، محبوب چیز قربان کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہاری محبوب چیز قیمتی بھی ہو، اور میں بتاؤں کہ تمہاری محبوب ترین شے کیا ہے؟ تمہاری انا، تم اسے قربان کر دو۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم،
محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتی ہے۔ عاشق ایسے مصروف ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدے کے سوا کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں۔ وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب یعنی محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خالق کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ صبر اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر پائے جانے والے سب سے برے شخص سے ہو جاتی، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرعون سے، لیکن یہ چیز ان کی اللہ سے محبت کو نہ بدل سکی۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی زمین پر موجود سب سے بہتر شخص سے ہو جاتی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، لیکن تم پھر بھی جنت پہنچنے سے رہ جاتی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری شادی کسی سے بھی نہ ہوتی، جیسے حضرت مریم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہر عورت سے اونچا درجہ دے دیتے۔ اپنی ترجیحات کو جانو، محبت اور اعتبار سب سے پہلے اللہ کے ساتھ۔ جب انسان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے نا، تو وہاں اسی زخم سے روشنی اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ آزمائش ہے جو انسان کو پالش کر رہی ہوتی ہے۔ ہم پر برا وقت نہ آئے تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ ہمیں توڑتا ہے لوگوں کے ذریعے تاکہ ہم اس کے قریب ہو سکیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنی ہر امید صرف اللہ سے لگا لیتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنا رہ جاتا ہے۔ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں؟ جب فجر کی نماز چھوڑ کر بھی نیند کا مزہ لیا جا رہا ہو تو اس وقت ہمارا شفیق، مہربان، بے حد پیار کرنے والا رب انتہائی محبت سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کب میری محبت میرے اس بندے پہ غالب آئے گی اور یہ صرف اور صرف میری محبت میں اٹھ کر نماز ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر میرے لیے یہ قرآن سننا ہی آپ کی آواز ہے۔ بعض دفعہ اس کے الفاظ میری استطاعت سے بڑھ کر میرے دل پہ گرتے ہیں۔ یہ کتاب اور اس سے جڑی ہر چیز میرے لیے بہت بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس اللہ اور اس کی محبت۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔